بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جو ہے وہ میں آپ کے سامنے 15ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر مجھے اور آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، 15واں پارہ، اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل ہے جو مکمل ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ اس پارے میں مذکور ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں میرے دوستو 4 باتیں ہیں۔ واقعہ معراج ہے، بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد ہے، اس کا تذکرہ ہے، اسلامی آداب و اخلاق کے بارے میں ذکر ہے، اور دیگر مضامین بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو واقعہ معراج کی طرف چلتے ہیں۔ معراج میرے دوستو جسمانی ہوئی اور جاگنے کی حالت میں ہوئی۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ جسمانی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی جسم مبارک کے ساتھ گئے اور جاگنے کی حالت میں گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا۔ یہ تو معراج کے حوالے سے مختصر سا تعارف تھا، اور اس حوالے سے بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، کیونکہ اس پر بہت سے لوگوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں، تو اس کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ یہ تو مختصر سا تذکرہ تھا اس کے اندر، اور آگے بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایذا پہنچائی تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا، اور دوسری بار حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو بابل کے بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ تو یہ ان کے فتنہ فساد، 2 مرتبہ انہوں نے فتنہ فساد مچایا، تو دونوں مرتبہ ان پر کوئی نہ کوئی مصیبت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مسلط کر دی۔ تیسرا نمبر اسلامی آداب و اخلاق ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو میرے دوستو، یہ کتنے ہی عمدہ آداب ہیں اسلام کے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان آداب کو، ان اخلاق کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے دیگر مضامین کا تذکرہ ہے، قرآن کریم کی عظمت ہے، اس کے نزول کے مقاصد، اس کا معجز ہونا، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا، نبی علیہ السلام کو نماز تہجد کا حکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، قرآن کریم کے تھوڑا نازل ہونے کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا اور اسماء الحسنیٰ کے ساتھ متصف ہونا، یہ بہت سے مضامین اس کے اندر اس بارے میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اور آگے سورہ کہف کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ اس میں میرے دوستو اس کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں ہیں، کیونکہ زیادہ تر حصہ اسی پارے میں ہے اور تھوڑا سا حصہ اگلے پارے 16ویں پارے میں ہے۔ تو سورہ کہف کے ابتدائی حصے میں 2 باتیں ہیں، 2 قصے ہیں اور 2 مثالیں ہیں۔ 2 قصے، پہلا قصہ اصحاب کہف کا، یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرکی دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں، اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کے غار تک پہنچ گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ وہ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے۔ اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب موحد برسر اقتدار تھے۔
ایمان کی خاطر گھبرا کر ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ یعنی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے مال دولت ہر چیز انہوں نے چھوڑ دی، کس کے لیے؟ اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر۔ تو اسی وجہ سے یہ قومی ہیرو کی حیثیت اختیار کر گئے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ اس کا ذکر اگلے پارے کے شروع میں ہوگا، یعنی 16ویں پارے کے ابتدا میں ہی اس کا تذکرہ آ جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر اس سورہ میں 2 مثالیں دی گئی ہیں۔ پہلی مثال 2 شخص تھے، ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا بیچارہ۔ باغات والا اکڑتا تھا، غریب نے کہا اکڑ نہیں، ماشاء اللہ کہا کر۔ وہ نہ مانا، اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل گئے، وہ شرمندہ ہو گیا۔ دوسری مثال دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سبز ہو گئی، کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ یعنی یہ اس شخص کے ساتھ مثال دی گئی ہے کہ ایک شخص مالدار ہے، اس کے پاس باغات ہیں، اور دوسرا غریب ہے، اور ایک مالدار جو ہے اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، وہ آگے سے اکڑتا ہے، لیکن غریب کیا کہتا ہے کہ اکڑنا، تکبر نہ کر، یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ ہی کا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تو لہذا تم ماشاء اللہ کہا کر۔ وہ نہ مانا تو اللہ رب العزت نے اسے سبق سکھایا، اس کے باغات کو جلا کر راکھ کر دیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی تکبر جیسی اس بیماری سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔